پروین کے والدین ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تو چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اس پر آ گئی۔ جب چاچا پاکستان تھا تو وہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں دے دیا کرتا اور دبئی جانے سے پہلے بیوی کو بول کر گیا کہ ان بچوں کا خیال رکھنا۔ لیکن چاچا کے جانے کے بعد چچی کا رویہ بدل گیا اور جب پروین کھانا مانگتی تو اسے گالیاں دیتی۔ ایک دن چچی کی ماں بولی انہیں زہر دے کر جان چھڑوا، تو رات کو پروین کھانا مانگنے آئی تو چچی نے کھانے میں زہر ڈال کر دے دیا، اور اگلی صبح بچیوں کی خبر لینے گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ اماں ابا کے بعد صرف آپ کا سہارا ہے چچا، اگر آپ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو ہم کیسے رہ سکیں گے؟ پروین اپنے چاچا سے لپٹی ہوئی زاروں کی طرح رو رہی تھی اور انہیں بار بار باہر جانے سے منع کر رہی تھی۔ چاچا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نرمی سے سمجھانے لگے، بیٹا میں باہر جا رہا ہوں مگر تمہارا خیال تمہاری چچی جان رکھیں گی۔ میں نے خاص طور پر تاکید کر کے جا رہا ہوں کہ تمہاری طرف سے کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ ہو، تمہاری ہر ضرورت پوری کی جائے۔ اگر میں باہر جا کر کماؤں گا تبھی تو تم سب کا بہتر خیال رکھ سکوں گا، کیونکہ اب تمہارا اور اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں مجھے کوئی ایسا کام نہیں آتا جس سے میں اتنا کما سکوں، اس لیے مجبوری ہے کہ باہر جانا پڑے گا۔ پروین روتے ہوئے سر ہلاتی رہی اور دھیمی آواز میں بولی، ٹھیک ہے چاچا جان، آپ چلے جائیں، ہم آپ کے بغیر بھی صبر کر لیں گے۔ چاچا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اپنی بیوی کے پاس آ بیٹھے۔ انہوں نے بیوی کو نصیحت کی کہ پروین اور چھوٹے بچے میرے اپنے بچوں کی طرح ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا، انہیں وقت پر کھانا دینا، بچوں سے کوئی گھر کا کام مت کروانا، کہیں دنیا والے یہ نہ کہیں کہ چچا یتیم بھتیجے بھتیجیوں پر ظلم کرتا ہے یا ان کے یتیم ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بیوی نے سر ہلا دیا، مگر دل میں کیا تھا وہ صرف اللہ جانتا تھا۔ چچا نصیحتیں کر کے بیرون ملک چلے گئے اور پیچھے پروین کو جیسے مصیبتوں کے حوالے کر گئے تھے۔ پروین کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، وہ جوان ہو رہی تھی اور اس کی شادی کی تیاریاں گھر میں چل رہی تھیں، مگر چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ کر اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ پروین کی پیدائش کے ٹھیک 10 سال بعد اس کا بھائی پیدا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد ایک اور بہن آئی تھی۔ عمر میں بہت فرق تھا، وہ سب پروین سے بہت چھوٹے تھے، اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ اب ماں باپ کی وفات کے بعد یہ پروین کا فرض تھا کہ وہ ان کی پرورش کرے، بنا کسی کے کہے وہ خود ہی یہ بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رہی تھی۔ اس نے خود جا کر اپنے سسرال والوں سے معذرت کی تھی۔ پڑوسی رشتہ دار اور لوگ اسے سمجھاتے رہ گئے تھے، مگر اس نے کسی ایک کی نہ سنی۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کی ڈھال بن کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ جب تک چاچا پاکستان میں تھے وہ پروین کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ بھائی بھابھی کی وفات پر وہ فوراً پہنچے تھے، جنازے میں شریک نہ ہو سکے تھے، مگر انہوں نے ان 3 یتیم بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھا تھا۔ انہوں نے باپ بن کر دکھایا تھا، کپڑے بھی لا کر دیتے تھے، راشن بھی دے جاتے تھے، بچوں کی فیس بھی وہی ادا کرتے تھے۔ پروین کو لگتا تھا کہ شاید اب زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی، مگر چچا کے جانے کے بعد حالات بدل گئے تھے۔ چچا کے جانے کے بعد پروین کمرے کے ایک کونے میں گم سم بیٹھی رہتی تھی، آنکھوں میں آنسو جمے رہتے تھے۔ بہن بھائی بھی الگ اداس صورتیں بنائے خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ صبح سے شام ہو جاتی تھی مگر پروین کی اداسی میں کوئی فرق نہ آتا تھا۔ اسے ہوش تب آیا جب اس کے چھوٹے بھائی نے اس کا گھٹنا پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا کہ آپی مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا دے دیں۔ تب اسے یاد آیا کہ کچن میں تھوڑا بہت راشن پڑا ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور آنسو پونچھ کر چولہے کے پاس آ گئی۔ تھوڑا سا آٹا تھا، تھوڑے سے چاول تھے، اس نے جیسے تیسے کھانا بنایا، بچوں کو سامنے بٹھا کر کھلایا۔ خود کا نوالا حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا، مگر بچوں کے لیے مسکرا کر بیٹھ گئی تھی۔ 2-3 دن وہ راشن چلتا رہا، مگر تھوڑا سا سامان ہمیشہ کب تک چل سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ برتن خالی ہونے لگے، آٹا ختم ہو گیا، چاول ختم ہو گئے، دال کی آخری ہانڈی بھی پک چکی تھی۔
اب گھر میں صرف خاموشی اور بھوک رہ گئی تھی۔ 2-3 دن بعد ایک بار پھر وہ اور اس کے بہن بھائی بھوکے بیٹھے تھے۔ بچے بار بار کچن کی طرف دیکھتے تھے۔ پروین کا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی چچی کے پاس جائے اور ان سے کھانا مانگے۔ کئی دنوں سے وہ محسوس کر رہی تھی کہ چچا کے جانے کے بعد چچی نے ایک بار بھی پلٹ کر ان کی خبر نہیں لی تھی، نہ پوچھا تھا کہ بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں، نہ یہ دیکھا تھا کہ کچن میں راشن موجود ہے یا نہیں۔ پروین کے دل میں دکھ بڑھتا جا رہا تھا، مگر بچوں کے لیے اسے اپنا غرور توڑنا پڑا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھ کر دروازے تک گئی۔ اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے، دل کانپ رہا تھا۔ اسے اپنے ابا کی بات یاد آ رہی تھی کہ بیٹا کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، مگر آج حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ وہ چچی کے دروازے پر پہنچی، کچھ لمحے رک کر سانس لی، پھر ہمت کر کے دستک دی۔ دروازہ کھلا تو چچی سامنے کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر حیرت کم اور ناگواری زیادہ تھی۔ پروین نے نظریں جھکا کر سلام کیا اور دھیمی آواز میں بولی، چچی جان، بچے بھوکے ہیں، کچن میں کچھ نہیں بچا، اگر تھوڑا سا راشن مل جائے تو۔ اس کی آواز روتے روتے ٹوٹ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ چچی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بے دلی سے بولیں، گھر میں سب کچھ مفت میں نہیں آتا، تمہارے چچا پیسے بھیجیں گے تبھی خرچ دوں گی۔ پروین کا دل بیٹھ گیا، اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، بچے چھوٹے ہیں، 2 دن سے ٹھیک سے نہیں کھایا۔ چچی نے ایک لمبی سانس لی اور اندر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا آٹا اور چند آلو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ پروین نے وہ چیزیں ایسے پکڑیں جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ شکریہ ادا کر کے فوراً واپس آ گئی۔ کچن میں جا کر اس نے آٹا گوندھا، آلو پکائے، بچوں کے لیے روٹیاں بنائیں۔ بچے خوش ہو گئے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پروین انہیں کھاتا دیکھ کر خود بھوک بھول گئی، مگر دل کے اندر خوف بیٹھ گیا تھا کہ آج تو کھانا مل گیا ہے، کل کیا ہوگا؟ رات کو بچے سو گئے تھے۔ پروین اکیلی چارپائی پر بیٹھی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ اسے ماں یاد آ رہی تھی، باپ یاد آ رہا تھا، چچا کی نصیحتیں یاد آ رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ زندگی اس پر ایک ایک کر کے دروازے بند کر رہی ہے، مگر اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ ہر مشکل برداشت کرے گی، چاہے اسے خود بھوکا ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ پروین نے بچوں کی طرف دیکھا جو سکون سے سو رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یا اللہ، میرے بچوں کو بھوکا نہ رکھنا، مجھے ہمت دینا، مجھے راستہ دکھانا، کیونکہ اب میرے پاس تیرے سوا کچھ نہیں ہے۔ دعا مانگتے مانگتے وہ خود بھی سو چکی تھی۔ اگلے دن آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ پروین نے بستر سے اٹھ کر بچوں کو دیکھا جو بھوک کی وجہ سے بے چین سو رہے تھے۔ اس کا دل بھر آیا، مگر اس نے آنسو روکے اور چولہے کے پاس جا بیٹھی۔ تھوڑا سا آٹا بچا ہوا تھا جس سے اس نے بچوں کے لیے 2 روٹیاں بنا لیں۔ بچوں کو جگایا تو وہ خاموشی سے اٹھ بیٹھے، کسی نے شکایت نہ کی۔ پروین نے روٹیاں بانٹ دیں اور خود صرف پانی پی کر رہ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بچوں کے پیٹ بھرے دیکھ لے، بس اسی میں اسے سکون مل جاتا تھا۔ دوپہر تک بچوں کو بھوک پھر ستانے لگی۔ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، شام کے لیے تو ایک دانہ بھی موجود نہ تھا۔ بھوک نے ایک بار پھر پروین کو مجبور کر دیا کہ وہ چچی کے دروازے پر جائے۔ وہ جانتی تھی کہ وہاں عزت نفس کو روندنا پڑتا ہے، مگر بچوں کی خاطر سب برداشت کرنا اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چچی کے گھر پہنچی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، چچی باہر آئیں اور پروین کو دیکھ کر منہ بنا لیا۔ پروین نے سر جھکا کر کھانا مانگا۔ ہمیشہ کی طرح بدلے میں اسے لعنت، ملامت اور پھٹکار ملی۔ چچی کے لہجے میں سختی تھی اور آنکھوں میں نفرت۔ کبھی کبھار وہ تھوڑا سا بچا ہوا کھانا دے دیتی تھیں جو پروین بچوں میں بانٹ دیتی تھی، مگر اکثر اسے خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا تھا۔ اس طرح بھوک میں ہی اس کے دن گزر رہے تھے، مگر پروین پھر بھی مانگنے پر مجبور تھی، اپنی عزت نفس کو کچلنے پر مجبور تھی، کیونکہ اس کے سامنے بچوں کی بھوکی آنکھیں ہوتی تھیں۔
ایک دن چچی کی ماں بھی گھر آئی ہوئی تھیں۔ 2 دن کی بھوک نے پروین کو بے حال کر دیا تھا۔ وہ پھر چچی کے گھر گئیں۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل رو رہا تھا، مگر ہونٹوں پر التجا تھی۔ اس نے کہا کہ چچی، بہن بھائیوں کے لیے تھوڑا سا کھانا دے دیں۔ چچا نے کہا تھا کہ جب بھی ضرورت ہو آپ سے آ کر مانگ لیا کریں۔ آپ چاہیں تو چچا سے پوچھ لیں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ چچی نے یہ سنا تو غصے سے اسے گھورنے لگی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ وہ کیوں چچا سے پوچھے، مفت کی ہمدردی میں وہ کسی کو اپنے گلے نہیں ڈال سکتی۔ پروین نے پھر ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کا واسطہ دے کر تھوڑا سا کھانا مانگا، بس اتنا کہ بچے سو جائیں، مگر چچی کا دل نہ پسیجا۔ وہ گالیاں دینے لگی، اسے ہڈ حرام اور مصیبت کہہ کر پکارا۔ پروین کا سر جھک گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ کچھ کہے بغیر واپس پلٹ آئی۔ خالی ہاتھ گھر لوٹی تو بچوں کے چہرے دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بچے اداس بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپی پھر کھانا نہیں لائیں؟ پروین نے گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالا۔ اس نے بچوں کو پاس بٹھایا اور کہا کہ آج جیسے تیسے سو جاؤ، صبح میں کسی کام کی تلاش میں نکلوں گی۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے بچوں کو بتایا کہ وہ کسی کے گھر میں کام کر لے گی یا کہیں چھوٹی موٹی نوکری کر کے ان کا پیٹ پالے گی۔ اس نے کہا کہ آخر کب تک ہم چاچا چاچی پر بوجھ بنے رہیں گے۔ بچے آنکھوں میں آنسو بھر کر لیٹ گئے، مگر ماں باپ کے جانے کے بعد وہ اتنے صابر ہو چکے تھے کہ پروین سے شکوہ بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی آپی خود بھی ٹوٹ چکی ہیں، مگر پھر بھی انہیں جوڑے رکھے ہوئے ہیں۔ رات دیر تک پروین کو نیند نہ آئی۔ اس کے ذہن میں آنے والا کل گھوم رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہاں جائے گی اور کیا کام کرے گی۔ اسے سلائی بھی پوری طرح سے نہیں آتی تھی، پڑھائی بھی ادھوری رہ گئی تھی، مگر پھر بھی اس نے دل کو سمجھایا کہ محنت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ اس نے بچوں کے ماتھے چومے اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ ادھر پروین کے جانے کے بعد چچی کی ماں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس نے پوچھا کہ یہ لڑکی تم سے کھانا مانگنے کیوں آئی تھی؟ چچی نے شروع سے آخر تک ساری بات سنا دی۔ وہ بولتی جا رہی تھیں اور اس کے دل کا زہر زبان پر آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ میرے میاں کی دولت پر عیش کرنا چاہتے ہیں، اب یہیں رہیں گے۔ جو چیز میں ان کو دوں گی وہ میرے بچوں کے حصے سے نکلے گی۔ گھر کا راشن زیادہ لانا پڑے گا ان کی وجہ سے۔ 4 لوگ ہیں، میں کیسے ان سب کا پیٹ پالوں؟ میرے شوہر کو بھی بڑی خدا ترسی چڑھی ہوئی ہے۔ اتنے سارے رشتے دار ہیں، مگر کسی میں ہمت نہیں کہ آ کر 10 روپے بھی دے دے۔ بس ہمارے ہی گلے کا ہار بنے ہوئے ہیں۔ جب بھوک لگتی ہے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں، جیسے میں نے یہاں لنگر خانہ کھول رکھا ہو۔ چچی پہلے ہی جلی بیٹھی تھیں۔ ماں سے بہتر سامع کون ہوتا ہے؟ وہ دل کھول کر پروین کو برا بھلا کہتی رہی۔ اس کی ماں خاموشی سے سنتی رہی، پھر بولی کہ اگر تم انہیں کچھ کھانے کو نہیں دینا چاہتی تو صاف کہہ دو کہ یہاں نہ آیا کریں۔ چچی نے بے بسی سے کہا کہ اسے اپنے شوہر کا ڈر ہے۔ اگر اس نے شوہر کو کچھ بتا دیا تو وہ اسے ڈانٹے گا اور ناراض ہو جائے گا۔ وہ جاتے وقت سختی سے کہہ گیا تھا کہ ان بچوں کا خیال رکھنا اور انہیں کھانے پینے کے لیے دیتے رہنا۔ چچی نے ٹھنڈی سانس لی اور بولی کہ دل تو نہیں مانتا، مگر مجبوری ہے۔ چچی کی ماں کہنے لگی اگر میں تمہیں ایسا حل بتاؤں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے تو کیا تم میری بات مانو گی؟ چچی نے چمکتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور بولی ہاں اماں ضرور، تم سے بہتر مشورہ دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تمہاری بات پر تو مجھے آنکھ بند کر کے اعتبار ہے۔ جلدی بتاؤ ان سے جان چھڑوانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چچی کی ماں نے سرد لہجے میں کہا کہ ان کے کھانے میں زہر ملا دو، خود ہی مر جائیں گے۔ شوہر کو کہہ دینا کہ رات کو کوئی چور گھر میں گھسا تھا۔ بچوں نے مذمت کی تو اس نے مار دیا اور بھاگ گیا، یا پھر یہ کہہ دینا کہ وہ تم سے چھپا کر باہر سے چیزیں منگوا کر کھاتے تھے اور کوئی زہریلی چیز کھا لی۔ چچی کی ماں کی صاف بات دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چچی دہل گئی، مگر پھر اس کے دل میں یہ خیال برا نہ لگا۔ اسے تو وہ پروین اور بچوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا سکتی تھی۔ ایک تو انہیں کچھ کھانے کو دینے کو دل نہیں کرتا تھا، دوسرا ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں شوہر کے آنے پر یہ سب کچھ اسے نہ بتا دیں۔ بے شک وہ پہلے ڈرپوک تھی، مگر ہر انسان ہمیشہ معصوم نہیں رہتا، نہ ہی ہمیشہ ڈر کر جیتا ہے۔ ہر عروج کو ایک دن زوال ہے اور ہر زوال کو ایک دن عروج ضرور ملتا ہے۔
چچی کو ماں کی بات بہت پسند آ گئی۔ اس کے دل میں چھپا ہوا زہر اب ارادے میں بدل چکا تھا۔ رات کو جب پروین ایک بار پھر بھوک سے مجبور ہو کر اس کے دروازے پر آئی تو چچی پہلے سے ہی سب تیاری کر چکی تھیں۔ اس نے برتن میں کھانا رکھا اور اس میں خاموشی سے زہر ملا دیا۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی باہر آئیں اور پروین کے ہاتھوں میں برتن تھما دیا۔ اس نے کہا آج کھانا زیادہ تھا اس لیے دے رہی ہوں، یہ لے جاؤ اور بچوں کو کھلا دو۔ پروین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ چچی نے خود ہی کھانا دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور شکر دونوں تھے۔ اس نے دل سے دعا دی اور چچی کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ جلدی جلدی نم آنکھوں کے ساتھ وہ کھانا لے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ آج اس کے بہن بھائی بھوکے نہیں سوئیں گے۔ اسے کیا خبر تھی کہ جس رزق کو وہ رحمت سمجھ رہی ہے وہ اس کے لیے آزمائش بن کر آ رہا ہے۔ وہ خوشی خوشی گھر پہنچی اور بچوں کو جگانے لگی کہ آج اللہ نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ پروین وہ کھانا لے کر جب گھر پہنچی تو کمرے میں خاموشی تھی۔ بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کے چہرے پرسکون تھے، جیسے بھوک نے وقتی طور پر ہار مان لی ہو۔ پروین رک گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ابھی جگایا تو پھر دوبارہ سونا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور کچن میں جا کر برتن رکھے، کپڑے سے اچھی طرح ڈھانپ دیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ بچے سو ہی گئے ہیں تو صبح ان کا وقت آسانی سے کٹ جائے گا۔ وہ تھکی ہوئی چارپائی پر لیٹ گئی۔ دل میں عجیب سا بوجھ تھا، مگر آنکھیں بند ہوتے ہی نیند آ گئی۔ رات کے آخری پہر ایک آہٹ ہوئی۔ کچن میں رکھی پلیٹ ہلکی سی سرکی۔ بھوک کی ماری بلی دیوار پھلانگ کر اندر آ گئی تھی۔ اس نے سونگھا اور ڈھانپا ہوا کھانا کھول کر کھانے لگی۔ چند ہی لمحوں میں وہ سارا کھانا کھا گئی۔ پھر وہ لڑکھڑائی، اس کے قدم ڈگمگائے اور وہ وہیں فرش پر گر پڑی۔ تھوڑی دیر تڑپی اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ فجر کی اذان کے وقت پروین کی آنکھ کھلی۔ اس نے بچوں کو دیکھا جو اب بھی سو رہے تھے۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف گئی کہ صبح کا کھانا گرم کرے۔ جیسے ہی اس کی نظر فرش پر پڑی تو اس کے قدم رک گئے۔ بلی مردہ پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور منہ کے پاس وہی برتن الٹا پڑا تھا جس میں رات کا کھانا رکھا تھا۔ پروین کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کانپتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس نے برتن دیکھا، کھانا ختم تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، اگر بچے یہ کھانا کھا لیتے تو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچوں کو بچا لیا۔ وہ ابھی اسی صدمے میں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پروین گھبرا کر اٹھی، دروازہ کھولا تو سامنے چچا کھڑے تھے۔ سفر کی تھکن چہرے پر نمایاں تھی، مگر آنکھوں میں اپنائیت تھی۔ پروین نے انہیں دیکھا تو ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ ان سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چچا گھبرا گئے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ بچے ٹھیک ہیں؟ پروین ہچکیوں کے ساتھ بولی، چچا جان آپ آ گئے، اللہ نے آپ کو وقت پر بھیج دیا۔ وہ انہیں اندر لے آئی۔ چچا نے چاروں طرف نظر ڈالی، بچے گہری نیند میں تھے۔ چچا کہنے لگے، مجھے پہلے اچھی سی چائے بنا کر دو، پھر بات کرو۔ پروین چائے بنانے گئی لیکن کچن میں کچھ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کچن میں جاتے ہی اس کی نظر پھر سے بلی پر پڑی۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ چاچا نے اس کی حالت دیکھ کر پوچھا، پروین کچھ تو بتاؤ۔ اسی لمحے چاچا کی نظر مری ہوئی بلی پر پڑی۔ پروین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، چچا جان میں اب اور چھپا نہیں سکتی، جو کچھ ہوا ہے سب آپ کو بتانا پڑے گا۔ اس نے ساری بات بتا دی، چچی کا رویہ، گالیاں، بھوک اور پھر رات کو دیا گیا کھانا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کھانا چچی نے خود دیا تھا، میں نے بچوں کو نہیں کھلایا، بلی نے کھا لیا اور مر گئی۔ اگر بچے کھا لیتے تو۔ یہ کہتے کہتے پروین زمین پر بیٹھ گئی۔ چچا کا چہرہ سرخ ہو گیا، ان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ انہوں نے بلی کو دیکھا اور پھر پروین کو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولے، اللہ نے تم سب کو بچا لیا بیٹا۔ اسی وقت دروازے پر پھر آہٹ ہوئی۔ چچی اندر آئیں۔ وہ اپنے پلان کے مطابق خیریت پوچھنے آئی تھیں، مگر جیسے ہی اس نے کمرے میں اپنے شوہر کو دیکھا تو اس کے قدم رک گئے، اس کا رنگ اڑ گیا۔ چچا کھڑے ہو گئے۔ ان کی آواز میں گرج تھی۔ انہوں نے کہا، تم یہاں کیسے آئیں؟
اور یہ کیا کیا تم نے؟ چچی گھبرا گئیں۔ اس نے بہانے بنانے کی کوشش کی مگر پروین نے بلی کی طرف اشارہ کر دیا۔ چاچا نے سخت لہجے میں کہا کہ سچ بتاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ چچی کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ بیٹھ گئیں اور روتے ہوئے بولی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اماں نے کہا تھا کہ بچوں کو زہر دے دو، وہ کھاتے ہی مر جائیں گے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ شوہر کی کمائی ان کو نہیں کھلانی پڑے گی۔ اس کا اعتراف سنتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ پروین بچوں کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ چچا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تم نے یتیم بچوں کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ میں اب تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ آج سے ہمارا رشتہ ختم۔ چچی چیخنے لگیں مگر چچا نے کہا کہ اب کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ صبح ہوتے ہی میں تمہیں طلاق دے کر الگ کر دوں گا اور پولیس کو بھی اطلاع دوں گا۔ چچی زمین پر بیٹھ کر رونے لگیں مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پروین نے بچوں کو دیکھا جو جاگ چکے تھے اور سہمی ہوئی آنکھوں سے سب دیکھ رہے تھے۔ چچا نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، اب تم میرے بچے ہو، کوئی تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا۔ پروین کی آنکھوں سے آنسو بہے مگر اس بار شکر کے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تو نے بلی کے ذریعے ہمیں نئی زندگی دے دی۔ آج واقعی مجھے یقین ہو گیا کہ یتیموں کا محافظ تو خود ہے۔